بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ دعوت نہ دینے کے باعث افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ایس سی او سیکرٹری کی جانب سے افغانستان کو دعوت نہیں دی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغانستان کو ایس سی او اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ پاکستان نے بطور ایس سی او چیئر افغانستان کی شرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ افغانستان ایس سی او کا ممبر نہیں، آبزرو ریاست ہے اور غیر فعال ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اربوں ڈالر کا اسلحہ دینے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحہ فراہمی کے حوالے سے نئے معاہدوں کی منظوری دے دی ہے۔ دونوں ممالک کو مجموعی طور پر 2.25 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ دیا جائے گا۔ یہ بات جمعے کے روز پینٹاگون کی طرف سے دو الگ الگ بیانات میں کہی گئی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق دفتر خارجہ نے 220 AIM-9X بلاک 2 سائیڈ ونڈر ٹیکٹیکل میزائل اور دیگر آلات کی منظوری دی ہے، جس کی مالیت 251.8 ملین ڈالر ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداران کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یورپی یونین کی خارجہ اور سلامتی کونسل کے سربراہ جوزف بوریل نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے آج ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوجی مقامات سے دور رہیں، حزب اللہ نے اسرائیلی شہریوں کو خبردار کر دیا۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے علاقوں میں آبادی کو خبردار کیا ہے کہ بڑے شہروں میں بعض رہائشی علاقوں میں واقع گھر اور فوجی اڈے اس کا نشانہ ہوں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے بارے میں کہا کہ اس نے شمالی اسرائیل کے بعض علاقوں میں گھروں کو اپنے فوجی افسران اور اہلکاروں کے اجتماع کے مراکز بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح بڑے شہروں مثلاً حیفا، تبریہ اور عکا میں رہائشی علاقوں کے اندر فوجی اڈے بھی بنا رکھے ہیں، جہاں سے لبنان پر حملوں کا انتظام چلایا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کے بیان پر مغربی ذرائع ابلاغ میں واویلا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے بیان کو امریکی اور مغربی ذرائع ابلاغ نے نمایاں کوریج دی ہے۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے ماسکو کے اتحادیوں کا ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں ایران کے صدر سے ملاقات کی جب تہران ماسکو کو یوکرین میں جنگ کے لیے ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور ایران اور اس کے عسکری اتحادیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے حملوں پر خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کویتی فضائیہ کا جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ جاں بحق۔ کویتی فضائیہ کا ایک F-18 جنگی لڑاکا طیارہ گزشتہ روز تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس کے باعث پائلٹ جان کی بازی ہار گیا۔ کویتی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان نے کہا تھا کہ کویتی فضائیہ کا جنگی جہاز تربیتی مشن پر تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیموں نے حادثے کی تفصیلات اور وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہندوستانی فوج میں گروہ بندیاں عروج پر ایک رپورٹ۔ ہندوستانی فوج میں گروہ بندیاں عروج پر ہیں۔ بدعنوانی اور اخلاقی مسائل جیسے اہم چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود ہندوستانی مسلح افواج اندرونی دشمنیوں، مشترکہ آپریشنز کی کمی اور قابل اعتراض قیادت تقرریوں کی وجہ سے مزید بدنام ہے۔ ہندوستانی فوج کے پیشہ ورانہ اہلیت پر شکوک پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر چین کے خلاف امریکی حکمت عملیوں میں اس کے کردار کے پیش نظر ہندوستان کا فوجی نظریہ زمین پر مرکوز رہا ہے، جو مشترکہ آپریشنل منصوبہ بندی کو نظر انداز کرتا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے اثر و رسوخ نے ہندوستانی مسلح افواج کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ مکینوں کا انخلاء سے انکار، اسرائیل کا امریکی تحفظ میں جبالیہ پر حملہ۔ غزہ کے علاقے جبالیہ کیمپ میں صہیونی فوج کی بربریت کے مظاہرے جاری ہیں، تاہم انخلاء کے احکامات ملنے کے باوجود مکینوں نے علاقہ چھوڑنے سے
انکار کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے اسرائیلی فوج پر شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں قتل عام کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے امریکی تحفظ میں نہتے شہریوں کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے ہفتے کے روز ایک بیان میں اسرائیلی کارروائیوں کو نازیوں کی طرف سے قتل عام قرار دیا، کیونکہ جمعے کو رات گئے اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 22 افراد جاں بحق اور 90 سے زائد زخمی ہوئے۔ روسی عدالت کا برطانوی صحافی کی گرفتاری کا حکم۔ روسی عدالت نے امریکی نیوز چینل سے CNN سے وابستہ برطانوی صحافی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق CNN کے صحافی پر یوکرین کے زیر قبضہ روس کے علاقے کرسک سے رپورٹنگ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ماسکو نے ان مغربی صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا جنہوں نے اگست میں یوکرین کے حملے کے بعد غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کر کے کرسک کے علاقے سے رپورٹنگ کی تھی۔ کرسک کی عدالت نے CNN کے صحافی کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے اسے روس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وسطی امریکی ملک نے اسرائیل کو فاشسٹ ریاست قرار دے کر سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ وسطی امریکی ریاست نکارگوا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی ریاست کو فاشسٹ اور نسل کش قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین اور لبنان پر اسرائیلی حملوں پر امریکی ریاست نکارگوا کی حکومت کی جانب سے صہیونی ریاست پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ نکارگوا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی فاشسٹ حکومت فلسطین میں نسل کشی کر رہی ہے۔ تعلقات میں دراڑ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ہے۔ اسرائیل ہر قسم کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کے اقدامات کو امریکی اور یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مسعود پزشکیان نے ترکمانستان میں ایک بین الاقوامی اجلاس کے موقع پر روسی سرکاری ٹیلی ویژن کے رپورٹر سے گفتگو کی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ میں اسرائیل سے کہنا چاہوں گا کہ وہ بے گناہ لوگوں کا قتل بند کرے اور رہائشی عمارتوں اور ایسے لوگوں پر بمباری روکے جن کے پاس کچھ نہیں بچا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں مزید 60 افراد جاں بحق۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 60 افراد شہید اور 168 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق اس سال اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی میں لبنان میں جاں بحق ہونے والے افراد کی کل تعداد 2229 ہو چکی ہے۔ لبنان کرائسس رسپانس یونٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57 فضائی حملے اور گولہ باری کے واقعات پیش آئے۔ یہ حملے جنوبی لبنان، بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور وادی بیکا میں کیے گئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کے بعد امریکہ نے ایران کے تیل کے شعبے پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی تجارت اور نقل و حمل میں شامل کمپنیوں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اس حوالے سے کہا کہ ایران کو اسرائیل پر غیر معمولی حملے کے بعد اقدامات پر نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت میں ٹرین حادثہ، 19 افراد زخمی۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں مسافر ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 19 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ تامل ناڈو میں گزشتہ شب 2 ٹرینوں میں خوفناک تصادم کے بعد مسافر ٹرین کی 12 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور آگ بھڑک اٹھی۔ سیکیورٹی خطرات، پنجاب کے 5 اضلاع میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ۔ پنجاب حکومت نے 5 اضلاع میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ سیاسی اجتماعات، جلسے، احتجاج اور ایسی تمام تر سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے 50 ارب ڈالر کے نقصانات کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اتوار کو فلوریڈا کا دورہ کر رہے ہیں کیونکہ صدی کے سب سے خطرناک طوفان کے امریکی صدارتی انتخابات پر بھی
گہرے اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ قبل ازیں امریکی صدر صورتحال کے پیش نظر اپنا جرمنی کا دورہ منسوخ کر چکے ہیں، جہاں وہ یوکرین کے حامیوں اور صدر زیلنسکی سے ملاقات کرنے والے تھے، تاہم اب وہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کی نگرانی کریں گے۔ اسلام آباد کی سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی فوج، رینجر اور ایف سی کے حوالے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تمام حساس سرکاری عمارتوں کو آرمی، رینجر اور ایف سی کی سیکیورٹی میں دے دیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہان حکومت سمٹ کے انعقاد کے لیے آج سے وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں عام لوگوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ علی امین کو 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں، جبکہ پولیس کو انہیں 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔